یونیورسٹی کی کینٹین کا شور، طلبہ کے کہکہے، چمچوں کے ٹکرانے اور باتوں کی بھنبھناہٹ۔ اسی ماحول میں وہ پانچوں دوستوں کا ٹولہ اپنی مخصوص میز پر براجمان تھا۔ ہنسی مذاق عروج پر تھا اور اس محفل کی جان ہمیشہ کی طرح زویا ہی تھی۔ خدا کے لیے زین، تم پھر سے گنگنانا شروع ہو گئے؟ زویا نے اپنا جڑواں بھائی زین کو کوہنی مارتے ہوئے مصنوعی غصے سے گھورا۔ زین، جو آنکھیں موندے دھیمے سروں میں کوئی دھن الاپ رہا تھا، ایک دم ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ کیا یار زویا، تم میری ریاضت میں ہمیشہ مخل ہوتی ہو۔ اس نے منہ بسورا۔ ریاضت؟ سہیل، جو زویا کا کزن اور ان سب میں سب سے سنجیدہ تھا، مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کینٹین کے شور میں تم کون سا کلاسیکل راگ ایجاد کر رہے تھے؟ زویا کے ساتھ بیٹھی اس کی دوست مریم بھی ہنس پڑی۔ سچ میں زین، تم کینٹین کو بھی کنسرٹ ہال سمجھ لیتے ہو۔ صرف ایک شخص تھا جو اس ہنسی مذاق میں شریک ہوتے ہوئے بھی کچھ کھویا ہوا سا تھا، ارسل۔ وہ گریجویشن ایئر میں تھا، سہیل کا بیسٹ فرینڈ اور اس گروپ کا سب سے میچور فرد۔ اس کی نظریں بے اختیار زویا پر جمی تھیں، جو اب زین کے بال بگاڑنے میں مصروف تھی۔ زویا اور زین سیکنڈ ایئر میں تھے، عمر میں ارسل اور سہیل سے چھوٹے، لیکن دوستی میں کوئی تفریق نہ تھی۔ اچھا چھوڑو یہ سب، زویا تالی بجا کر متوجہ ہوئی۔ سہیل بھائی، آپ کی اور مریم کی شادی کی تاریخ پکی ہونے والی ہے، اور آپ نے ہمیں ابھی تک ٹریٹ نہیں دی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سہیل، جو مریم کو دیکھ کر ہلکا سا شرما گیا تھا، کھنکارا۔ ارے ہاں، وہ بس فیملیز فائنل کر رہی ہیں، ٹریٹ بھی ہو جائے گی۔ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی نہیں، زویا نے ضد کی۔ ابھی اسی وقت مجھے آئس کریم کھانی ہے، اور مجھے سموسے۔ زین نے فوراً لقمہ دیا۔ ارسل نے زویا کی اس بچکانہ ضد پہ زیر لب مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اسے زویا کی یہی ادائیں تو بھاتی تھیں، بے ساختہ، معصوم اور زندگی سے بھرپور۔ وہ خود کمگو اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، شاید اسی لیے زویا کی شوخی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، سہیل نے ہتھیار ڈال دیے، جو کھانا ہے منگوا لو۔ یہ زویا خوشی سے اچھل پڑی اور فوراً زین کے گلے لگ گئی۔ دیکھا میرا کمال، اور تم ہو کہ گانے ہی گاتے رہتے ہو۔ اس نے جوش میں زین کے گال پہ ایک زوردار پپی دے دی۔ ایک لمحے کو کینٹین کا شور ارسل کے کانوں میں ڈوب گیا۔ اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا جڑواں بھائی ہے، بچپن سے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنائیت، یہ بے تکلفی، کاش یہ صرف اس کے لیے ہوتی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ زویا، جو اب مینیو کارڈ دیکھنے میں مگن تھی، اچانک ارسل کی طرف مڑی۔ ارسل، آپ کیا لیں گے؟ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی۔ ارسل نے خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں، تم لوگ کھاؤ۔ ایسے کیسے کچھ نہیں؟ زویا فوراً اس کے قریب سے رک آئی۔ اس کی قربت سے اٹھنے والی بھینی خوشبو نے ارسل کو پھر سے بے چین کیا۔ بتائیں نا پلیز۔ میرے کہنے پر وہ اتنا قریب آ گئی تھی کہ اس کے بال ارسل کے بازو کو چھو رہے تھے۔ ارسل غیر محسوس طریقے سے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ زویا، کتنی بار کہا ہے تھوڑا فاصلہ رکھا کرو۔ اس کے لہجے میں سختی نہ تھی، مگر ایک واضح تنبیہ ضرور تھی۔ زویا کا ہنستا مسکراتا چہرہ ایک پل میں بجھ سا گیا۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں حیرت اور پھر خفیف سی اداسی تیر گئی۔ فاصلہ؟ کیسا فاصلہ؟ ہم دوست نہیں ہیں کیا؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا؟ لیکن ہم پبلک پلیس میں ہیں، اور تم اب بچی نہیں ہو۔ بچی نہیں ہوں؟ زویا کو جیسے دھچکا لگا۔ ارسل، آپ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں؟ زین سے تو میں ایسے ہی بات کرتی ہوں، سہیل بھائی سے بھی۔ میں زین یا سہیل نہیں ہوں۔ ارسل کے لہجے میں اب تھوڑی تلخی در آئی تھی، جو شاید اس کی اپنی اندرونی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ زویا کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ مطلب آپ مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے؟ یا اللہ! سہیل نے مداخلت کی۔ ارسل، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اور زویا، تم بھی نا ذرا سی بات پہ رونے لگتی ہو۔ میں نہیں رو رہی۔ زویا نے آنکھیں رگڑیں۔ لیکن یہ ہمیشہ مجھے ہی ڈانٹتے ہیں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ وہ ارسل کو شکایت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارسل کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، ایسی محبت جس کا اظہار وہ شاید کبھی نہیں کر پائے گا، عمر کے فرق اور اپنی سنجیدہ طبیعت کے باعث۔ اور زویا بھی، وہ شاید دوستی سے آگے بڑھ کر اسے چاہنے لگی تھی، مگر اس کا اظہار ہمیشہ بچکانہ اور بے تکلف ہوتا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا زویا۔ ارسل نے لہجہ نرم کرنے کی کوشش کی۔ بس خیال رکھا کرو،
کس چیز کا خیال؟ زویا اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارسل کوئی جواب دیتا، زین نے گٹار بجانے کے انداز میں میز بجانا شروع کر دیا اور گنگنانے لگا۔ کچھ تو ہوا ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ ماحول پھر سے ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ مریم اور سہیل بھی مسکرا دیے، لیکن زویا کی نظریں ارسل پر جمی تھیں۔ ان میں ایک سوال تھا، ایک الجھن تھی جسے ارسل پڑھ سکتا تھا مگر جواب دینے سے قاصر تھا، اور ارسل کی نگاہیں جو وہ زویا سے چرا رہا تھا ان میں ایک حسرت تھی، ایک چھپی ہوئی محبت تھی جسے زویا شاید ابھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ زویا، ارے میری شہزادی، آج پھر یونیورسٹی میں کوئی فیشن شو ہے کیا؟ زویا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کو پن اپ کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس نے مڑ کر اپنے جڑواں بھائی زین کو گھورا۔ زین جو ابھی سو کر اٹھا تھا، بکھرے بالوں اور نیند میں ڈوبی آنکھوں سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ بہت ہو گیا تمہارا مذاق، اور آج تم یونیورسٹی نہیں جا رہے؟ زویا نے مصنوعی خفگی سے استفسار کیا۔ کیوں نہیں؟ ضرور جا رہا ہوں، آج اپنے بیسٹ فرینڈ ارسل بھائی کی پریزنٹیشن جو ہے۔ زین نے بیسٹ فرینڈ پہ خاص زور دیتے ہوئے شرارت سے آنکھ ماری۔ زویا کا چہرہ جو پہلے ہی گلابی ہو رہا تھا مزید تمتما گیا۔ زین، تمیز سے، وہ تم سے بڑے ہیں اور سہیل بھائی کے دوست ہیں اور تمہاری آنکھوں کا تارا ہیں۔ زین نے جملہ مکمل کیا، اور اس سے پہلے کہ زویا کوئی چپل اٹھا کر اسے مارتی، وہ کہا لگاتا ہوا کمرے سے بھاگ گیا۔ زویا نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ ان کی عمروں میں 3 سے 4 سال کا فرق تھا۔ زویا اور زین ابھی سیکنڈ ایئر میں تھے۔ 20 سال عمر تھی تقریباً دونوں کی، جبکہ ان کا کزن سہیل اور اس کا جگری دوست ارسل دونوں تقریباً 23 سال کے تھے، اپنا گریجویشن مکمل کرنے والے تھے۔ ان کے والدین بھی پرانے دوست تھے، جس کی وجہ سے یہ سب بچپن سے خاندان کی طرح ہی تھے۔ سہیل تو زیادہ تر زویا کے گھر پہ ہی پایا جاتا تھا۔ آج ارسل کا فائنل پروجیکٹ ہے، خدا کرے سب اچھا ہو۔ اس کے دل نے دعا کی۔ وہ جانتی تھی ارسل کتنا محنتی تھا، مگر وہ تھا تھوڑا سنجیدہ اور کم گو۔ زویا اپنی شوخ طبیعت کے بالکل برعکس اس کی اسی سنجیدگی پر مر مٹی تھی۔ یونیورسٹی کا آڈیٹوریم پروفیسروں اور طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ ارسل سٹیج پہ اعتماد سے کھڑا اپنی پریزنٹیشن دے رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف اپنے کام پر مرکوز تھیں، مگر سامنے بیٹھی زویا کی ٹکٹکی بندی نگاہیں اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ زویا، زین، سہیل اور مریم اگلی ہی قطار میں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پریزنٹیشن ختم ہوئی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پروفیسر نے کھڑے ہو کر ارسل کی محنت کو سراہا۔ کیا بات ہے، چھا گیا لڑکا۔ سہیل نے فخریہ انداز میں زین کے کاندھے پر تھپکی دی۔ آخر دوست کس کا ہے؟ زین نے سینہ پھلایا، مگر زویا کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی ارسل سٹیج سے نیچے اترا اور ان کی طرف آیا، زویا اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی۔ مبارک ہو ارسل، سہیل نے اسے گلے لگایا۔ کمال کر دیا آپ نے، مریم نے بھی مسکرا کر داد دی۔ اس سے پہلے کہ ارسل کچھ جواب دیتا، زویا جوش سے بھری ہوئی اس کی طرف لپکی۔ ارسل، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، مجھے پتا تھا آپ ہی جیتیں گے۔ آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ اور اسی جوش اور بے خودی کے عالم میں اس نے اچھل کر ارسل کے گال پہ ایک زوردار بوسہ دے دیا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ سہیل اور زین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مریم نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ ارسل، جس کے چہرے پر ابھی کامیابی کی مسکراہٹ تھی، وہیں جم گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا، پھر سرخ پڑنے لگا۔ زویا جو ابھی تک اس کے بازو تھامے کھڑی تھی، اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر ٹھٹکی کہ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارسل کی آنکھوں میں ایک سرد سی چمک ابھری۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے زویا کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر کوریڈور کے خالی کونے میں لے گیا۔ ارسل، لگ رہی ہے مجھے چھوڑیں۔ زویا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ارسل نے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور اس کا بازو جھٹک دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کی آواز اتنی سرد اور گسیلی تھی کہ زویا کا دل کانپ گیا۔ حرکت؟ کیسی حرکت؟ زویا نے سہم کر پوچھا۔ میں تو صرف آپ کو مبارکباد۔ ارسل نے اس کی بات کاٹی۔ سب کے سامنے یہ بوسہ دے کر؟ زویا کو لگا جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی اس پر انڈیل دیا ہو۔ ارسل، وہ تو میں نے زین کو بھی، سہیل بھائی کو بھی خوشی میں زین نہیں ہوں اور نہ ہی سہیل۔ ارسل نے دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ میں تمہارا کزن یا بھائی نہیں ہوں، تم میں عقل کم ہے کیا؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو۔ ارسل کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے فاصلہ رکھا کرو،
میں تمہارا نامحرم ہوں، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ نامحرم کا لفظ زویا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ کل کینٹین کی بات اور آج نامحرم۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہم اتنے اچھے دوست ہیں ارسل، اور آپ مجھے… دوستی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اپنی حدیں پار کر جاؤ۔ سب کے سامنے تماشا بنا دیا تم نے میرا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے سب؟ زویا کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ میں نے تماشا نہیں بنایا، میں تو بس خوش تھی۔ آئندہ کبھی میرے اتنے قریب مت آنا۔ ارسل نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیزی سے مڑا اور اسے وہیں سسکتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا۔ زویا دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ارسل کا سخت لہجہ، اس کی گسیلی آنکھیں، اور سب سے بڑھ کر وہ لفظ نامحرم اس کے دل کو ریزہ ریزہ کر گیا۔ دوسری طرف ارسل تیز قدموں سے چلتا ہوا پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹھیوں میں بھنجے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں تھا، مگر خود پر، زویا پر نہیں۔ کیوں نہیں سمجھتی یہ؟ اس نے کار کا دروازہ غصے سے کھولا۔ اسے اندازہ بھی ہے کہ اس کی اس حرکت نے میرے اندر کتنا طوفان برپا کر دیا ہے۔ وہ زویا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اتنی محبت کہ اس کا وجود ہی اس کی چاہت میں گھرا ہوا تھا، مگر وہ اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ وہ اس رشتے کو نامحرم کی چھاپ سے نکال کر محرم کا پاکیزہ نام دینا چاہتا تھا، مگر زویا کی یہ بچکانہ حرکتیں اسے خود سے دور رکھنے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بہک نہ جائے۔ مجھے اس سے دور رہنا ہوگا، اس کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اس نے خود سے عہد کیا، مگر اس کا دل زویا کے آنسوؤں کو یاد کر کے بری طرح تڑپ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں ہونے والی اس تلخ کلامی کو کئی دن بیت چکے تھے۔ ان دنوں میں زویا نے ارسل سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور ارسل نے بھی اپنی سنجیدگی کا خول مزید مضبوط کر لیا۔ وہ کینٹین میں اب بھی ایک ہی میز پہ بیٹھتے تھے، مگر زویا کی شوخیاں ماند پڑ گئی تھیں، اور ارسل کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کرنے سے گریزاں تھیں۔ آج سہیل اور مریم کی مہندی کا فنکشن تھا۔ پورا گھر مہمانوں، ڈھولک کی تھاپ اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ زویا، ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ مریم، جو خود پیلے جوڑے میں غضب ڈھا رہی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زویا، جو بیڈ پر بے دلی سے بیٹھی تھی، چونک گئی۔ ہاں، بس ہو رہی ہوں۔ کیا ہو رہی ہو؟ مریم نے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ اس ارسل کے بچے نے پھر سے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں تو؟ زویا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھو زویا، میں جانتی ہوں تم اسے پسند کرتی ہو، اور وہ بھی، مگر وہ تھوڑا اولڈ سکول ہے۔ اسے یہ چھونا، ہاتھ پکڑنا، یہ سب پسند نہیں۔ وہ مجھے اپنا دوست بھی نہیں سمجھتا۔ مریم، اس نے مجھے نامحرم کہا۔ زویا کی آواز رند گئی۔ ارے پگلی! مریم نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ نامحرم تو ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن وہ جس طرح تمہاری طرف دیکھتا ہے نا، وہ کوئی دوست نہیں دیکھتا۔ چلو اب اٹھو اور ایسا تیار ہو کہ اس کی نظریں تم پر ہی ٹھہر جائیں۔ مریم کے الفاظ نے جیسے زویا کے بھجے ہوئے دل میں ایک چنگاری روشن کر دی۔ کچھ دیر بعد جب زویا تیار ہو کر نیچے اتری تو ایک لمحے کو سب کی نظریں اسی پر مرکوز ہو گئیں۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا کامدار غرارہ پہنا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور کانوں میں بھاری جھمکے۔ وہ واقعی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی نظریں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ارسل، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، سہیل کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا، مگر اس کی مسکراہٹ مصنوعی تھی۔ زویا نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے پچھلی بار کی ڈانٹ کا خوف ابھی باقی ہو، مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی ان دونوں کے پاس گئی۔ سہیل نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی۔ اوئے ہوئے، آج تو کوئی بجلی گرانے کا ارادہ ہے۔ زویا ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی نظریں ارسل پر جمی تھیں۔ ارسل، جس نے زویا کے آنے پر صرف ایک لمحے کے لیے نگاہ اٹھائی، اب دوبارہ بے تاثر چہرہ لیے کھڑا تھا۔ زویا ہمت کر کے سیدھا اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارسل کو مجبوراً اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ زویا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کیا۔ ارسل کے حلق میں جیسے کچھ پھنس گیا۔ وہ اس کے حسن سے بری طرح متاثر ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ کہہ دے ایسی لگ رہی ہو کہ نظر ہٹانا محال ہے، مگر اس نے خود پہ جبر کیا۔ ٹھیک لگ رہی ہو، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نظریں پھیر لیں۔ زویا کے چہرے پہ جو ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی وہ سمٹ گئی۔ صرف ٹھیک، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، ارسل کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ خود اپنے اس اعتراف پر سٹپٹا گیا۔ زویا کا چہرہ کھل اٹھا، اس کے دل کو جیسے سکون آ گیا۔ شکریہ۔ وہ خوشی سے مڑی
اور پھر جیسے کچھ یاد آیا وہ دوبارہ ارسل کی طرف پلٹی اور بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ چلیں، وہاں سب ڈانس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس کی انگلیاں ارسل کے ہاتھ کو چھوتیں، ارسل نے بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زویا، اس کے لہجے میں اب پھر وہی سرد مہری لوٹ آئی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ زویا کا بڑا ہوا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس کی خوشی کافور ہو گئی۔ ارسل، آپ پھر؟ ہاں پھر، ارسل نے دھیمی مگر سخت آواز میں اسے ٹوکا تاکہ کوئی اور نہ سن لے۔ کتنی بار تمہیں منع کیا ہے کہ میرا ہاتھ مت پکڑا کرو۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ آپ میرے دوست ہیں ارسل۔ زویا کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی۔ دوست کا ہاتھ پکڑنے میں کیا برائی ہے؟ میں تمہارا دوست ہوں، لیکن میں تمہارا نامحرم ہوں۔ ارسل نے پھر وہی لفظ استعمال کیا جس سے زویا کو چڑ ہو گئی تھی۔ تمہیں ان دوستیوں کی حدود سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تو پھر کیسے بنتے ہیں محرم؟ زویا نے بیچارگی اور غصے کے ملے جلے تاثر سے پوچھا۔ میں کیا کروں؟ کیا آپ مجھے ہر بات پر نہ محرم ہوں نہ محرم ہوں کہہ کر ذلیل کرنا چھوڑ دیں؟ ارسل نے ایک گہری سانس لی۔ وہ شاید آج اسے سمجھا کر ہی رہنا چاہتا تھا۔ دیکھو زویا، جب ایک لڑکا اور لڑکی کا نکاح ہوتا ہے نا، تب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، تب وہ ایک دوسرے کے محرم بن جاتے ہیں۔ اس نے سامنے سٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں سہیل اور مریم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بیٹھے تھے۔ جیسے اب سہیل بھائی کا نکاح ہوگا مریم سے، ارسل نے سمجھایا۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے پر حلال ہوں گے، پھر یہ ہمیشہ ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ زویا خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس کی نظریں سہیل اور مریم پر جمی تھیں۔ مطلب نکاح کے بعد وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، ارسل نے اس بات میں سر ہلایا۔ زویا چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے دماغ میں جیسے کوئی حساب کتاب چل رہا تھا۔ ارسل جو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آج وہ بات سمجھ گئی ہے، مڑنے ہی لگا تھا کہ زویا کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ تو ٹھیک ہے؟ ارسل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ ارسل کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے اس نے کوئی انہونی بات سن لی ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زویا نے اسی معصومیت مگر پرعزم لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ کل ہم کالج کے بعد نکاح کریں گے۔ ارسل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ لڑکی جو ابھی نامحرم کا مطلب سمجھ رہی تھی، اب اگلے ہی پل اسے نکاح کی دعوت دے رہی تھی، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ مہندی کی رات ارسل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زویا نے جو مطالبہ کیا تھا وہ ارسل کے ذہن میں کسی اندیکھے شور کی طرح گونج رہا تھا، اس پر جیسے کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری۔ یہ لڑکی پاگل تھی یا حد سے زیادہ معصوم؟ وہ اس سے محبت کرتا تھا، بے پناہ، مگر یوں چھپ کر خاندان کی مرضی کے بغیر۔ یہ اس کی طبیعت کے خلاف تھا۔ اگلا دن یونیورسٹی میں قیامت کی طرح بھاری گزر رہا تھا۔ ارسل کی کلاس ختم ہوئی۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکلا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے کوریڈور میں زویا کھڑی تھی، بازو سینے پر باندھے، نظریں اسی پر مرکوز۔ اس کے چہرے پر کوئی ہنسی مذاق نہیں تھا، صرف ایک پختہ ارادہ تھا۔ ارسل کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سچ میں یہاں کھڑی ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ شکر ہے اس وقت کوریڈور خالی تھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس پہنچا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ آپ کا انتظار، زویا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ چلیں؟ کہاں چلیں؟ ارسل نے ماتھے پر بل ڈالے۔ دیکھو زویا، کل رات تم نے جو کہا وہ مذاق تھا اور میں اس مذاق پر ہنس چکا ہوں۔ اب گھر جاؤ۔ میں مذاق نہیں کر رہی تھی ارسل، زویا کی آواز میں ضد تھی۔ آپ نے ہی محرم بننے کا طریقہ بتایا تھا اور میں وہ طریقہ اپنانے آئی ہوں۔ ارسل نے بے بسی سے اپنے بال نوچے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے زویا، نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، یہ خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم ایسے کیسے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ زویا نے اس کی بات کاٹی۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے کرتی ہوں۔ آپ مجھے چھونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ میں نامحرم ہوں۔ میں اس نامحرم کے لفظ سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ زویا، تم ابھی بچی ہو، تم سیکنڈ ایئر میں ہو، میں گریجویشن کر رہا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے۔ ارسل اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، حالانکہ اندر سے اس کا دل بھی اس کی بات ماننے کو بے چین تھا۔ وہ اس پاگل لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ تو کب آئے گا وقت؟ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ جب سب آپ کو مجھ سے دور کر دیں گے، جب آپ مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے زویا، میں بس
ارسل، زویا نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ اگر آپ آج میرے ساتھ نکاح نہیں کریں گے۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ اس کی نظریں یونیورسٹی کے مین گیٹ سے باہر مصروف سڑک پر گئیں۔ تو کیا؟ ارسل نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ تو آپ میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ زویا نے یہ جملہ اتنا سرد مہری سے ادا کیا کہ ارسل کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ بکواس نہیں ہے ارسل۔ زویا تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اگر آپ مجھے اپنا نہیں بنا سکتے تو مجھے جینے کا کوئی شوق نہیں۔ زویا رکو۔ ارسل اس کے پیچھے لپکا۔ زویا نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ سیدھی سڑک کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں گاڑیاں تیز رفتاری سے گزر رہی تھیں۔ زویا، خدا کے لیے رک جاؤ۔ ارسل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لڑکی جو کہتی تھی وہ کر گزرتی تھی۔ زویا سڑک کے کنارے پہنچی اور ایک تیز رفتار آتی ہوئی گاڑی کے سامنے قدم بڑھانے ہی لگی تھی۔ نہیں! ارسل نے ایک چیخ کے ساتھ چھلانگ لگائی اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پہ بری طرح گرے۔ ارسل نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کا دل سینے میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ جان دینی تھی تم نے؟ ارسل کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ زویا اس کے سینے سے لگی بری طرح رو رہی تھی۔ تو اور کیا کرتی؟ آپ مان ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے آپ کے بغیر نہیں جینا۔ ارسل نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ اس کی ضد، اس کی محبت اور اس کی دیوانگی کے آگے ہار گیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اصول آج اس کی محبت نے توڑ دیا۔ اس نے زویا کو خود سے الگ کیا۔ اس کے آنسوؤں سے بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے تھاما۔ ٹھیک ہے زویا۔ زویا نے روتے ہوئے حیرت سے آنکھیں اٹھائیں۔ کیا؟ جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ ارسل نے گہری سانس لی، جیسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ سنا رہا ہو۔ چلو نکاح کریں گے۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ شہر کی سب سے پرانی خاموش مسجد میں موجود تھے۔ ارسل نے اپنے 2 قریبی دوستوں کو گواہ کے طور پر بلا لیا، جنہیں اس نے بمشکل راضی کیا تھا۔ قاضی صاحب نے جب زویا سے پوچھا، کیا آپ ارسل کو قبول کرتی ہیں؟ زویا نے ایک نظر ارسل کو دیکھا، جس کا چہرہ اب بھی اس صدمے اور اس فیصلے کے بوجھ تلے سنجیدہ تھا، اور پھر کپکپاتی آواز میں مگر پورے یقین سے کہا، قبول ہے۔ جب ارسل سے پوچھا گیا تو اس نے آنکھیں بند کی، زویا کا روتا ہوا چہرہ یاد کیا اور اپنے دل کی سب سے گہری خواہش کو زبان پر لے آیا۔ قبول ہے۔ نکاح کے بعد جب وہ باہر آئے، زویا کے چہرے پر اطمینان تھا، مگر ارسل کے چہرے پر تشویش۔ اب تو آپ کا ہاتھ پکڑ سکتی ہوں نا؟ زویا نے معصومیت سے پوچھا۔ ارسل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار اس لمس میں ایک پاکیزگی تھی، ایک حق تھا۔ زویا، ارسل کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا، یہ جو ہوا ہے یہ ایک راز ہے۔ راز؟ زویا ٹھٹکی۔ ہاں، جب تک میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، اور جب تک میں خود گھر والوں سے بات نہیں کرتا، یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ زین، سہیل، مریم، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ زویا کا دل تھوڑا سا بجھا، مگر وہ جانتی تھی ارسل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا راز رہے گا۔ وعدہ؟ وعدہ۔ زویا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ آج دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی۔ سہیل کی بارات کا دن تھا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر زین اور سہیل کے دوست بھنگڑے ڈال رہے تھے، اور مریم کی سہیلیاں ہنسی ٹھٹول میں مصروف تھیں۔ اس سارے شور میں زویا کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار تھا، ایک ایسا سکون جو پہلے کبھی نہ دیکھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، جو نکاح کے پاکیزہ بندھن نے اسے عطا کی تھی۔ زویا، آج تو تم قیامت لگ رہی ہو۔ زین نے، جو خود بھی شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اسے چھیڑنا چاہا۔ کیا بات ہے؟ سہیل بھائی کی شادی ہے یا تمہارا کوئی ارادہ ہے؟ زویا، جو شوخ گلابی رنگ کے لہنگے میں ملبوس تھی، شرما کر مسکرا دی۔ چپ کرو زین، بھائی کی شادی ہے، خوش تو ہوگی نا؟ خوشی؟ مریم، جو دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کے قریب آئی۔ اسے خوشی نہیں کہتے زویا، اسے نکھار کہتے ہیں، جو آج کل تمہارے چہرے پر چھایا ہوا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، کیا چل رہا ہے؟ زویا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ اس کی خوشی اتنی عیاں تھی۔ اس نے نظریں چرا کر ارسل کو ڈھونڈا۔ وہ کونے میں سہیل کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار زویا کا طواف کر رہی تھیں۔ جب ان کی آنکھیں ملی، ارسل نے ہلکے سے پلکیں جھپکا کر مسکرانے کی کوشش کی، اور زویا کا دل اس خفیہ اعتراف پر دھڑک اٹھا۔ ولیمے کا فنکشن زیادہ پروقار تھا۔ ارسل اور سہیل کا گریجویشن بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اب ان کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ ارسل کے والدین بھی فنکشن میں موجود تھے۔ اس کی والدہ بیگم فرخندہ ایک باروب خاتون تھی۔ وہ زویا کی والدہ کے پاس بیٹھی تھی۔
مبارک ہو بھابھی، سہیل کی شادی بھی ہو گئی، اب بس ارسل کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ۔ ارے ارسل تو ماشاءاللہ ہیرا ہے، زویا کی والدہ نے جواب دیا۔ لڑکیاں تو لائن لگائے کھڑی ہوں گی۔ جی وہ تو ہے، بیگم فرخندہ نے فخریہ انداز میں کہا۔ اب یہ ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ جا رہا ہے، اگلے مہینے۔ اس جملے نے زویا کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ قریب ہی مہمانوں کو دیکھ رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ امریکہ اگلے مہینے؟ اس نے مڑ کر ارسل کو دیکھا جو اپنے والد سے کچھ بات کر رہا تھا۔ ارسل نے اسے کبھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہاں اس کے ماموں نے اس کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے، اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی۔ بیگم فرخندہ کی آواز نے زویا کے آسان خطا کر دیے۔ بس یہ وہاں سیٹل ہو جائے، پھر ہم منگنی کر کے شادی کر دیں گے۔ زویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس پر جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو۔ منگنی، شادی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ وہاں ایک پل بھی نہ ٹھہر سکی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں کسی طوفان کی طرح امڑ آئے۔ وہ تیز قدموں سے ہال سے باہر لان کی طرف بھاگی۔ ارسل کچھ بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زویا کو ہال سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ بھی بہانے سے اس کے پیچھے آیا۔ زویا، وہ لان کے اندھیرے کونے میں کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ تیزی سے مڑی۔ آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ کم، ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں زیادہ تھیں۔ ارسل کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ زویا، وہ میں تمہیں بتانے والا تھا۔ کب؟ جانے کے بعد؟ زویا پھٹ پڑی۔ اور آپ کی منگنی بھی ہو رہی ہے وہاں؟ مبارک ہو۔ مجھے کیوں باندھ لیا اپنے ساتھ؟ مجھے کیوں دھوکہ دیا؟ دھوکہ؟ ارسل نے اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ کر اسے بازوؤں سے تھاما۔ ایسا سوچنا بھی مت، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ آپ کی امی کو کچھ نہیں پتا زویا۔ ارسل نے اس کی بات کاٹی۔ وہ اپنی طرف سے منصوبہ بندی کر رہی ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ ان کا بیٹا تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکا ہے۔ لیکن آپ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ زویا کا دل پسیج رہا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ ارسل نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ لیکن تمہارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، تاکہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر عزت سے تمہارا ہاتھ مانگ سکوں، مطلب سب کو بتا سکوں۔ اور وہ لڑکی؟ زویا نے سسکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی لڑکی میری زندگی میں نہیں آ سکتی زویا۔ ارسل نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ صرف تم۔ میں وہاں پڑھائی مکمل کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ اگر آپ نے مجھ سے بات نہ کی تو؟ کیسے نہیں کروں گا؟ تم میرا راز ہو، میری زندگی ہو۔ ارسل نے اسے بھروسہ دلانے کی کوشش کی، مگر اس کا اپنا دل بھی اس جدائی کے تصور سے بوجھل تھا۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ جدائی کتنی طویل اور کتنی اذیت ناک ثابت ہونے والی تھی۔ زویا کا دل ایک انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا، مگر وہ ارسل کے وعدے پر اعتبار کرنے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ارسل کی روانگی میں اب صرف چند دن باقی تھے۔ اس کا سارا وقت پیکنگ، ضروری کاغذات کی تیاری اور فیملی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ زویا کے لیے یہ دن کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ سب کے سامنے معمول پر رہنے کی اداکاری کرتی، ہنستی بولتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ ارسل، آپ نے سارے گرم کپڑے رکھ لیے نا؟ زویا نے رات کے پچھلے پہر جب سب سو جاتے تھے اسے چوری چھپے کال کی۔ ہاں زویا، رکھ لیے ہیں۔ ارسل کی آواز میں بھی تھکاوٹ اور اداسی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نیند نہیں آتی۔ زویا کی آواز بھر آ گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ چلے جائیں گے تو میری سانس رک جائے گی۔ پگلی، ارسل کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ایسے نہیں کہتے، یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے۔ میں اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہی سب سے پہلے تمہارے پاس آؤں گا۔ اور اگر آپ کو وہاں کوئی اور؟ زویا، ارسل نے اسے سختی سے ٹوکا، مگر اس سختی میں بھی محبت تھی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، کوئی اور میرے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ بھروسہ ہے خود سے زیادہ۔ زویا نے سسکی بھری۔ بس ڈر لگتا ہے، آپ اتنی دور چلے جائیں گے، میں دور جا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہارے قریب آ سکوں۔ زویا، تاکہ میں اس قابل ہو سکوں کہ سب کے سامنے فخر سے کہہ سکوں کہ تم میری ہو۔ ارسل اسے تسلی دے رہا تھا، مگر اس کا اپنا دل بھی اسی جدائی کے تصور سے بوجھل تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب سب ایئرپورٹ پہ جمع تھے۔ سہیل، مریم، زین اور زویا سب اسے الوداع کہنے آئے تھے۔ زین ہمیشہ کی طرح ماحول کو ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار ارسل، سچ میں جا رہا ہے؟ زین نے اسے گلے لگایا۔ وہاں جا کر ہمیں بھول مت جانا، خاص طور پر میری ہونے والی بھابھیوں کو۔ ارسل ہنس پڑا۔ تم باز نہیں آؤ گے زین، اپنا خیال رکھنا۔ بھائی، سہیل نے اسے سنجیدگی سے گلے لگا لیا۔ ہم سب تمہیں بہت مس کریں گے۔
ارسل نے سب سے نظریں ملائیں، مگر اس کی آنکھیں زویا کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ سب سے پیچھے کھڑی تھی، اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ارسل سب سے مل کر آخر میں اس کے پاس آیا۔ وہ ایک دوسرے کو عوامی سطح پر گلے بھی نہیں لگا سکتے تھے، ہاتھ بھی نہیں تھام سکتے تھے۔ یہ کیسی بے بسی تھی۔ اپنا خیال رکھنا زویا، ارسل نے دھیمی پرمعنی آواز میں کہا۔ آپ بھی۔ زویا کی آواز ٹوٹ گئی اور ارسل نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ میرا انتظار کرنا۔ یہ جملہ صرف زویا کے لیے تھا۔ اس نے آنسوؤں کے درمیان سر ہلایا۔ ارسل نے سب کو آخری بار ہاتھ ہلایا اور امیگریشن کی طرف بڑھ گیا۔ زویا کی نظریں اس کے وجود پر جمی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اوجھل ہوا، زویا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں زین کے کاندھے پہ سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ارے زویا، زین ہڑبڑا گیا۔ اتنا کیا رونا؟ وہ پڑھنے جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے اس کا سب کچھ چھن گیا ہو۔ مریم نے زین کو آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے زویا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ شاید کچھ سمجھ رہی تھی۔ چلو زویا، گھر چلیں۔ ارسل کے جانے کے بعد زویا کی زندگی جیسے ویران ہو گئی۔ گھر وہی تھا، کالج وہی تھا، کینٹین میں دوست بھی وہی تھے، مگر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ شروع میں ارسل کی روز کال آتی۔ وہ اپنی نئی یونیورسٹی، اپنے نئے کورسز کے بارے میں اسے بتاتا۔ زویا گھنٹوں اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہتی۔ یہاں بہت سردی ہے زویا، وہ ویڈیو کال پہ اسے بتا رہا ہوتا، اور پڑھائی کا پریشر ناقابل یقین ہے۔ آپ اپنا خیال رکھا کریں نا، زویا اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کہتی۔ کھانا وقت پر کھایا کریں، اور مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ مجھے بھی زویا۔ ارسل کی آنکھوں میں ایک گہری تڑپ ہوتی، بہت زیادہ۔ بس یہ سال گزر جائیں، وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ یونیورسٹی کینٹین میں سب بیٹھے تھے۔ سہیل بھائی، آپ کی شادی کے بعد تو آپ جیسے عید کا چاند ہو گئے۔ زین نے سموسے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے شکایت کی۔ اب کیا کروں یار، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے مریم کو دیکھا، پھر اس کی نظر زویا پر پڑی جو خاموشی سے چائے کا کپ گھما رہی تھی۔ زویا، تم کہاں گم ہو؟ زویا چونکی۔ کہیں نہیں، بس سن رہی ہوں۔ آپ سب کو سن رہی ہو یا کسی کی یادوں میں کھوئی ہو؟ زین نے شرارت سے چھیڑا۔ ارسل بھائی کی کالز کم ہو گئی ہیں کیا آج کل؟ زویا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ یہ سچ تھا، پچھلے کچھ ہفتوں سے ارسل کی کالز میں واضح کمی آ گئی تھی۔ پہلے روز، پھر ہر دوسرے دن، اور اب کبھی کبھی ہفتے میں ایک بار، وہ بھی مختصر سی۔ نہیں، وہ پڑھائی میں بہت مصروف ہو گیا ہے زین۔ زویا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں سنا ہے وہاں فائنلز ہو رہے ہیں، سہیل نے تائید کی۔ بہت سختی ہوتی ہے وہاں پڑھائی کی، مگر زویا کا دل اس تسلی کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ بدل رہا تھا۔ اسی رات زویا بے چینی سے فون ہاتھ میں لیے ارسل کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے کال اٹھائی۔ ہیلو ارسل، آپ ٹھیک ہیں؟ اتنے دن کال نہیں کی۔ ہاں زویا، میں ٹھیک ہوں، بس بہت زیادہ مصروف تھا۔ ارسل کی آواز تھکی ہوئی اور بیزار سی تھی۔ مصروف؟ اتنا مصروف کہ اپنی زویا کے لیے 2 منٹ بھی نہیں؟ زویا پلیز، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارسل کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ یہاں میری زندگی آسان نہیں ہے۔ اسائنمنٹس، پروجیکٹس، میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں ارسل، لیکن میں سارا دن آپ کی ایک کال کا انتظار کرتی ہوں۔ زویا کی آواز بھیگ گئی۔ میں کیا کروں زویا، میں وہاں آ کر تمہاری طرح دوستوں کے ساتھ کینٹین میں گپے نہیں لگا سکتا۔ ارسل کے لہجے کی تلخی نے زویا کو ساکت کر دیا۔ مجھے یہاں اپنا کیریئر بنانا ہے۔ ارسل، آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں؟ میں بس سچ کہہ رہا ہوں۔ ارسل نے گہری سانس لی۔ دیکھو، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مجھے جانا ہے۔ ارسل رکیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کال کٹ چکی تھی۔ زویا بے یقینی کی کیفیت میں فون کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا۔ یہ وہ ارسل نہیں تھا جس سے اس نے نکاح کیا تھا۔ یہ آواز کسی اجنبی کی تھی۔ مگن، وہ سچ میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا۔ زویا کی ویران زندگی اب مزید تاریک ہونے لگی۔ وقت کسی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا رہا۔ زویا نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ گریجویشن کی ڈگری اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اس کا دل ویران تھا۔ وہ شوخ و چنچل زویا جو کبھی یونیورسٹی کی جان ہوا کرتی تھی، اب ایک خاموش، سنجیدہ اور اداس لڑکی میں بدل چکی تھی۔ زویا، آخر تم کب تک اس کمرے میں خود کو قید رکھو گی؟ اس کی والدہ بیگم عالیہ اس کے کمرے میں آئیں، جہاں وہ کھڑکی سے باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ میں قید کہاں ہوں امی؟ زویا نے پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ یہ قید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیگم عالیہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔
تعلیم مکمل ہو گئی ہے، زین کی منگنی ہو گئی ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہے، اور تم ہو کہ… میں خوش ہوں امی، خوش۔ بیگم عالیہ نے تلخی سے کہا۔ مجھے مت سکھاؤ خوشی کیا ہوتی ہے زویا، میں تمہاری ماں ہوں۔ جب سے ارسل گیا ہے تم نے جینا چھوڑ دیا ہے۔ ارسل کا نام سنتے ہی زویا کے دل پہ جیسے کسی نے گرم استری رکھ دی ہو۔ اس شخص کو گئے ہوئے سالوں بیت گئے تھے۔ شروع کے کچھ مہینوں کی کالز کے بعد رابطہ ایسے کٹا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ امی پلیز اس شخص کا نام مت لیا کریں میرے سامنے۔ کیوں نہ لوں؟ اس کی وجہ سے تم آج اس حال میں ہو۔ خیر چھوڑو اسے۔ بیگم عالیہ نے اصل مدعا بیان کیا۔ کل کچھ بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں تمہارا رشتہ لے کر۔ لڑکا بینکر ہے، اپنا گھر ہے۔ اس بار میں تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی میں نے کہا نا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اور کب کرنی ہے؟ جب بال سفید ہو جائیں گے۔ بیگم عالیہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تمہاری وجہ سے زین کی شادی رکی ہوئی ہے۔ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ جڑوا بہن گھر بیٹھی ہے اور بھائی تو کر دیں اس کی شادی۔ زویا چیخ پڑی۔ میری وجہ سے کیوں رکے ہیں وہ؟ اس بار تم انکار نہیں کرو گی زویا، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ رات زویا کے لیے قیامت کی رات تھی۔ وہ اپنے کمرے میں پاگلوں کی طرح چکر لگا رہی تھی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، ارسل کا نمبر ملایا۔ آگے سے جواب ملا، یہ نمبر اس وقت سروس میں موجود نہیں۔ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب غیر فعال، جیسے وہ شخص دنیا سے مٹ چکا ہو۔ کہاں ہیں آپ ارسل؟ وہ فون کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ آپ مجھے اس طرح تنہا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ نے تو کہا تھا میں آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے مجھے فراموش کر دیا۔ اس کا دل ٹوٹ کے بکھر چکا تھا۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے دنیا سے بغاوت کی، اسی نے اسے بیچ منجھدار میں لا چھوڑا۔ اگلے دن گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ زویا کو زبردستی تیار کر کے لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکے والوں نے اسے دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ہمیں تو آپ کی بیٹی پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی ہے۔ لڑکے کی والدہ نے مسکراتے ہوئے بیگم عالیہ کے ہاتھ میں شگن رکھا۔ ہم تو چاہتے ہیں جلد از جلد اس رشتے کو پکا کر دیا جائے۔ جی جی کیوں نہیں؟ زویا کے والد جناب انور خوشی سے بولے۔ نہیں۔ لاؤنج میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زویا پر جم گئیں، جو سر جھکائے کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب نہیں؟ جناب انور نے غصے سے اسے گھورا۔ زویا اندر جاؤ۔ بیگم عالیہ نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ نہیں امی، آج میں سب کے سامنے کہوں گی۔ زویا کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ مہمانوں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ زویا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، جناب انور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ اس پر برس پڑے۔ آج تمہیں بتانا ہی ہوگا آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے، کیوں ہر اچھے رشتے کو ٹھکرا دیتی ہو۔ بابا میں… زویا کا گلا روند گیا۔ بولو آج۔ زین بھی آ گیا۔ آپ کی وجہ سے امی بابا کی کتنی بے عزتی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ کیونکہ زویا کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اسے اس شادی کے دباؤ سے نکلنے کے لیے، اپنے نکاح کو بچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھانا تھا جو سب کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے۔ بولو۔ کیونکہ میں کسی سے محبت کرتی تھی۔ زویا چیخ پڑی۔ گھر میں جیسے بم پھٹا ہو۔ بیگم عالیہ نے دل تھام لیا۔ جناب انور ساکت رہ گئے۔ کیا؟ ہاں۔ زویا نے آنسوؤں کے درمیان اس جھوٹ کو سچ کا رنگ دیا۔ میں کرتی تھی کسی سے محبت، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ زویا… زین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے استعمال کیا۔ زویا نے وہ الفاظ کہہ دیے جو کسی بھی باپ کے دل کو چیرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ میں اب کسی کے قابل نہیں رہی۔ اب خوش ہیں آپ سب؟ اب تو کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا نا؟ چھوڑ دیں مجھے میرے حال پر۔ خاموش۔ جناب انور کی گرجدار آواز نے اسے خاموش کروا دیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تو یہ ہے وہ سچ جس کی وجہ سے تو ہماری عزت خاک میں ملا رہی تھی۔ بابا میری بات سنیں۔ آج سے تو میری بیٹی نہیں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ جس نے ہماری پگڑی اچھال دی اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اس گھر میں رہنا ہے تو ایک نوکرانی کی طرح رہو، ورنہ دروازہ کھلا ہے۔ بیگم عالیہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ زین کے چہرے پر اپنی بہن کے لیے نفرت ابھر آئی۔ اس ایک جھوٹ نے زویا کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ گھر والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ اس گھٹن کے ماحول سے تنگ آ کر زویا نے نوکری ڈھونڈ لی۔ وہ صبح سویرے چپ چاپ آفس چلی جاتی اور رات کو تھکی ہاری لوٹ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے نکاح کا راز تو بچا لیا تھا، مگر اس کی قیمت اپنی عزت نفس اور خاندان کی محبت کی صورت میں چکائی تھی۔ وہ زندہ تھی مگر ایک چلتی پھرتی لاش کی طرح، جس کا دل اس شخص نے توڑ دیا تھا جو اسے فراموش کر چکا تھا۔ سالوں کی مشقت، تنہائی اور انتھک محنت کے بعد
ارسل نے بالآخر اپنی ڈگری مکمل کر لی۔ وہ اب ایک کامیاب انجینئر تھا جس کے پاس ایک روشن مستقبل اور سب سے بڑھ کر زویا کے لیے ایک مضبوط سہارا تھا۔ اس کا دل برسوں بعد وطن واپس لوٹنے کی خوشی سے زیادہ اس لمحے کے لیے دھڑک رہا تھا جب وہ زویا کو بتائے گا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی اس نے ٹیکسی لی اور سیدھا زویا کے گھر کی راہ لی۔ اس نے کسی کو اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ سب کو، خاص کر زویا کو، سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی اور دروازہ کھولنے والا زین تھا۔ ارسل بھائی، زین کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ تو واپس آ گیا؟ کب؟ کیسے؟ بتایا بھی نہیں۔ وہ گرم جوشی سے اس سے بغل گیر ہوا۔ بس ابھی پہنچا ہوں، سوچا سب سے پہلے تم لوگوں سے ملوں۔ ارسل نے مسکراتے ہوئے گھر میں قدم رکھا۔ اس کی آواز سن کر سہیل اور مریم بھی، جو وہیں موجود تھے، بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ ارے واہ، ہمارا ہیرو واپس آ گیا۔ سہیل نے اسے گلے لگایا۔ کیسا ہے یار؟ بالکل بدل گیا ہے تو۔ میں ٹھیک ہوں، تم سب کیسے ہو؟ ارسل کی نگاہیں بے چینی سے گھر کے اندر کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ زویا کی والدہ بھی آ گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی۔ ہم سب ٹھیک ہیں، بیگم عالیہ نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا۔ اچھا کیا تم آ گئے۔ ارسل کا دل ڈوبنے لگا۔ گھر کا ماحول عجیب سا بوجھل تھا۔ وہ ہنسی، وہ کہے، وہ رونق، سب غائب تھی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ارسل نے پوچھا۔ اور وہ نظر نہیں آ رہی؟ زویا کہاں ہے؟ اس نام کے لبوں پر آتے ہی لاؤنج میں جیسے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ زین کا مسکراتا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ بیگم عالیہ نے نظریں پھیر لیں۔ سہیل نے ایک گہری سانس بھری۔ ارسل کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکلنے لگی۔ کہ کیا ہوا ہے؟ زویا ٹھیک تو ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی، زین نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہوگی وہ۔ زین، سہیل نے اسے جھڑکا۔ کیا مطلب؟ ارسل کا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا زین؟ کسی نئی زندگی؟ ارسل، سہیل نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تو بیٹھ، میں تجھے بتاتا ہوں۔ نہیں، مجھے ابھی جاننا ہے، کہاں ہے زویا؟ ارسل کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ اب اس گھر کا حصہ نہیں ہے۔ زین کے لہجے میں نفرت تھی۔ اس نے ہم سب کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ زین، خدا کے لیے چپ ہو جا، سہیل غصے سے دھاڑا۔ پھر وہ ارسل کی طرف مڑا، جو صدمے کی حالت میں کھڑا تھا۔ ارسل، بات بہت بگڑ چکی ہے، سہیل نے ہچکچاتے ہوئے شروع کیا۔ تیرے جانے کے کچھ سال بعد زویا۔ کیا زویا؟ بولو سہیل۔ اس نے خود اعتراف کیا کہ وہ کسی کے ساتھ محبت میں تھی۔ سہیل کو کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ارسل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ محبت؟ کیسی محبت؟ اس نے کہا کہ اس لڑکے نے اسے دھوکہ دیا، اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ سہیل نے نظریں جھکا لیں۔ اس دن سے اس گھر میں قیامت برپا ہے۔ زویا کے والد نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ وہ اب صرف نام کی اس گھر میں رہتی ہے۔ صبح آفس جاتی ہے اور رات کو آتی ہے۔ ہم میں سے کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ ارسل پر جیسے آسمان گر گیا۔ اس کے کانوں میں سہیل کے الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ دھوکہ دیا، استعمال کیا؟ زویا، میری بیوی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ یہ ناممکن تھا۔ وہ زویا جس نے نکاح کے لیے جان دینے کی دھمکی دی تھی، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ نہیں، ارسل کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی۔ یہ جھوٹ ہے، زویا ایسی نہیں ہے۔ یہی سچ ہے ارسل، زین نے تلخی سے کہا۔ اسی لیے وہ آج اس حال میں ہے کہ کوئی اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا۔ اس نے ہم سب کی عزت خاک میں ملا دی۔ ارسل کو لگا وہ گر پڑے گا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ جس عورت کے لیے وہ سالوں تڑپتا رہا، جس کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے، اس نے اس کی پیٹھ میں ایسا چھرا گھونپا۔ وہ کون تھا وہ؟ ارسل نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ یہ اس نے کبھی نہیں بتایا۔ سہیل نے نفی میں سر ہلایا۔ اسی لمحے باہر کا دروازہ کھلا۔ زویا، جو آفس سے تھکی ہاری لوٹی تھی، اندر داخل ہوئی۔ اس کی حالت برسوں پہلے والی زویا سے بالکل مختلف تھی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے، چہرے پر ایک مستقل اداسی اور تھکن، بال بے ترتیبی سے بندھے ہوئے۔ اس نے لاؤنج میں نظر ڈالی اور اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے وہ کھڑا تھا جسے وہ کب کا فراموش کر چکی تھی، یا شاید کرنا چاہتی تھی۔ ارسل، اس کا دل سینے میں جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وقت تھم گیا۔ ارسل نے بھی اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، صرف ایک گہرا صدمہ، بے یقینی اور کراہت تھی۔ وہ زویا کو دیکھ رہا تھا جس کے دامن پر دھوکے کا داغ تھا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت صاف پڑ سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کے جھوٹ کو سچ بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ایک لفظ کہے بغیر زویا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے تیزاب انڈیل دیا ہو۔ وہ تیزی سے مڑی، لاؤنج سے گزرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو۔
ارسل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، مگر اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ اس نے ابھی ایک داغدار عورت کو دیکھا ہے۔ ارسل کی واپسی نے زویا کی ویران زندگی میں جو رہی صحیح رمق تھی وہ بھی چھین لی۔ وہ اب صرف ایک زندہ لاش نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی لاش تھی جسے روز تذلیل کی سولی پر لٹکایا جاتا۔ ارسل نے اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ گھر میں جب بھی آتا زین اور سہیل کے ساتھ ہنستا بولتا، مگر جیسے ہی زویا اس کے سامنے آتی اس کی ہنسی دم توڑ دیتی اور چہرے پر ایک برفانی سرد مہری چھا جاتی۔ زویا کے لیے یہ رویہ موت سے بدتر تھا۔ وہ شخص جو اس کا شوہر تھا، اس کی پاک دامنی پر یقین کرنے کی بجائے سب کے جھوٹ پر یقین کر کے بیٹھ گیا۔ ایک رات زویا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ارسل جو زین کے کمرے میں بیٹھا تھا اٹھ کر جانے لگا تو اس نے اپنا فون وہیں چارجنگ پہ چھوڑ دیا۔ زویا نے ہمت کر کے اس کا فون اٹھایا اور اپنے نمبر پر کال ملا دی۔ چند لمحوں بعد ارسل اپنے کمرے سے واپس آیا۔ میرا فون یہ رہا۔ زویا نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ ارسل نے فون اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا، جیسے اس کے چھونے سے فون بھی ناپاک ہو گیا ہو۔ تم نے اسے ہاتھ کیوں لگایا؟ اس کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ زویا کا دل کٹ گیا۔ میں صرف آئندہ میری کسی چیز کے قریب مت آنا، اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ میں ان لوگوں سے دور رہتا ہوں جن کے کردار پہ داغ ہوں۔ یہ الفاظ کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح زویا کے کانوں میں اترے۔ اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ ارسل، مگر وہ اس کی سسکی کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن ایک انہونی ہو گئی۔ ارسل کی والدہ بیگم فرخندہ اچانک ان کے گھر آ گئیں۔ وہ زویا کی والدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ بھابھی، میں آج ایک خاص مقصد سے آئی ہوں۔ بیگم عالیہ، جو اب اپنی بیٹی کے غم میں خود بھی بجھ چکی تھیں، حیران ہوئی۔ جی بھابھی، میں چاہتی ہوں ہم پرانی دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیں۔ بیگم عالیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرا مطلب ہے ارسل، بیگم فرخندہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ وہ سیٹل ہو گیا ہے۔ اور زویا، وہ مجھے ہمیشہ سے اپنی بیٹی جیسی عزیز تھی۔ مجھے پتا ہے ارسل کے جانے کے بعد وہ کچھ خاموش ہو گئی ہے، مگر اب اس کی خاموشی ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں ارسل کے لیے زویا کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ لاؤنج میں ایک قیامت خیز سناٹا چھا گیا۔ بیگم عالیہ اور جناب انور نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی بیٹی جس پر اتنا سنگین الزام تھا اور ارسل جیسا ہیرا۔ بھابھی آپ، انور نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ان کی بات کاٹی۔ شاید آپ کو زویا کے بارے میں پوری بات نہیں پتا۔ مجھے سب پتا ہے۔ بیگم فرخندہ نے ان کی بات کاٹ دی۔ بچی ہے، اداس ہو گئی تھی۔ ارسل سے اس کا لگاؤ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں۔ اب شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس افواہ کو صرف ارسل کے لیے زویا کی اداسی سمجھ رہی تھی۔ زویا کے والدین کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا اپنی داغدار بیٹی سے چھٹکارا پانے کا۔ اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بھابھی، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے۔ زویا جو کمرے کے دروازے سے یہ سب سن رہی تھی، اس پر جیسے آسمان گر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارسل کے گھر والے اس کا رشتہ مانگ رہے تھے۔ وہ ارسل جو اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کیا وہ بھی اس میں شامل تھا؟ شام کو جب ارسل کو یہ خبر ملی تو وہ بھی آگ بگولا ہو گیا۔ امی، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اپنی والدہ پر چیخ پڑا۔ اس لڑکی سے کیوں؟ کیا برائی ہے زویا میں؟ آپ نہیں جانتی اسے، ارسل نے غصے سے کہا۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے ارسل، بیگم فرخندہ نے فیصلہ سنا دیا۔ میں زبان دے چکی ہوں اور مجھے زویا ہی اس گھر میں چاہیے۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ زین کی شادی کے ساتھ ہی زویا کے دوسرے نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے پا گئی۔ پورا گھر خوشیوں میں مگن تھا، سوائے دو لوگوں کے۔ زویا جو ایک زندہ لاش بنی ہوئی تھی، وہ کس منہ سے کہتی کہ اس کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، اور وہ بھی اسی شخص سے جو اب اس سے نفرت کرتا ہے۔ وہ چپ رہی، ہر ظلم سہتی رہی۔ اور دوسرا ارسل، جو اپنے والدین کے دباؤ میں آ کر ہاں تو کر بیٹھا تھا، مگر اس کا دل اس دھوکے باز عورت کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ شادی کا دن آ گیا۔ زویا کو سرخ جوڑے میں سجایا گیا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت اور اداسی تھی۔ مبارک ہو زویا، مریم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھا، آخرکار تمہیں تمہاری محبت مل ہی گئی نا؟ زویا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ محبت؟ اس کی آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گال پہ گرے۔ نکاح خواہ نے جب نکاح کے الفاظ ادا کیے اور قبولیت کا پوچھا تو زویا کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ اسی شخص سے دوسری بار نکاح کر رہی تھی۔ اس نے کانپتے لبوں سے بمشکل قبول ہے کہا۔ جب ارسل کی باری آئی تو اس کے قبول ہے میں اتنی سرد مہری اور نفرت تھی کہ زویا کا دل کانپ گیا۔ رخصتی ہو گئی۔ وہ ارسل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور پھر اس کے کمرے میں لے جائی گئی۔ وہ کمرہ جو پھولوں سے سجا تھا، مگر زویا کو اپنی قبر لگ رہا تھا۔ وہ گھنگھٹ اوڑے بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلا اور ارسل اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، صرف غصہ اور تناؤ تھا۔
اس نے آتے ہی اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ زویا ساکت بیٹھی رہی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں شادی کا؟ ارسل کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ زویا نے گھونگھٹ اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا نا تم نے؟ ارسل اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ محبت کا جھوٹا ڈرامہ، یہ استعمال ہونے کی کہانی، تاکہ سب تم سے ہمدردی کریں اور میں تم سے شادی کر لوں۔ زویا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ارسل آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ کیا پلان تھا! ارسل نے طنزیہ تالی بجائی۔ مبارک ہو زویا۔ ارسل تم جیت گئیں، تم نے اس گھر کی بہو بننے کے لیے خود کو گرا دیا۔ خاموش! زویا پہلی بار چیخی۔ بس کر دیں، بہت ہو گیا۔ زویا کی اس غیر متوقع چیخ پر ارسل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ وہ زویا جو مہینوں سے ایک زندہ لاش بنی ہوئی تھی، آج اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ تم مجھ پہ چیخ رہی ہو؟ ارسل نے بے یقینی سے اسے گھورا، اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے۔ شرمندہ؟ زویا بیڈ سے اتری اور آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شرمندہ تو آپ کو ہونا چاہیے ارسل، اس شخص کو ہونا چاہیے جس نے اپنی بیوی پر اعتبار نہیں کیا۔ بیوی؟ ارسل زہر کھند ہنسی ہنسا۔ کس بیوی کی بات کر رہی ہو؟ وہ جس نے میرے جاتے ہی کسی اور سے؟ وہ جھوٹ تھا۔ زویا نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا، سب سے گھناؤنا جھوٹ تھا۔ ارسل کے تاثرات جم گئے۔ کیا جھوٹ؟ ہاں جھوٹ۔ زویا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیوں بولا تھا؟ جانتے ہیں؟ تاکہ میں ان رشتوں سے بچ سکوں جو امی بابا مجھ پر تھوپ رہے تھے، تاکہ میں اس شخص کا انتظار کر سکوں جس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا۔ ارسل پر جیسے کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ تم نے یہ سب میرے لیے کیا؟ اور کس کے لیے کرتی؟ زویا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ تو چلے گئے تھے نا، اپنی پڑھائی میں، اپنی زندگی میں مگن۔ آپ نے تو ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا کہ آپ کے پیچھے آپ کی بیوی کس حال میں ہے۔ شروع کی چند کالز اور پھر مہینوں کی خاموشی، سالوں کی خاموشی۔ میں مر رہی تھی ہر روز ارسل۔ جب گھر والوں نے شادی کے لیے دباؤ ڈالا تو میرے پاس اپنے نکاح کو بچانے کے لیے اس جھوٹ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ارسل ساکت کھڑا رہا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ زویا نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی اس کے لیے۔ ارسل نے کانپتی آواز میں کہا۔ زویا میں مصروف نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ زویا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ کیا آپ بھی اپنی ماں کی طرح اپنے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ رہے تھے؟ میں جیل میں تھا زویا۔ ارسل کے اس انکشاف پر زویا کے ہاتھ جو اس کے گریبان پکڑے ہوئے تھے وہیں ساکت رہ گئے۔ کیا؟ ہاں جیل میں۔ ارسل کی آنکھوں میں وہ اذیت لوٹ آئی۔ میری پڑھائی ختم ہونے سے چند ماہ پہلے میرے روم میٹ کی وجہ سے مجھ پر جھوٹا الزام لگا، فراڈ کا الزام۔ میں مہینوں یو ایس اے کی جیل میں سڑتا رہا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ارسل کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ امی ابو یہی سمجھتے رہے کہ میں فائنلز میں مصروف ہوں۔ خدا جانتا ہے وہ وقت مجھ پہ کیسے گزرا۔ جب میں بے گناہ ثابت ہوا، جب میں وہاں سے نکلا، میں ٹوٹ چکا تھا۔ میں صرف تمہارے پاس آنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ایئرپورٹ سے اترا تمہارے گھر آیا اور سہیل اور زین نے مجھے تمہارے اس جھوٹ کے بارے میں بتایا۔ ارسل نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ زویا میں پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اور جب میں نے سنا کہ تم نے کسی اور کو، میرا دماغ پھٹ گیا۔ میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر سب ثبوت تمہارے خلاف تھے۔ تمہاری خاموشی، تمہارا وہ مجرموں والا رویہ۔ زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ ارسل میں نے تم پر شک کیا۔ زویا، ارسل نے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا، میں نے اس لڑکی پر شک کیا جس نے مجھ سے نکاح کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تم ایسا جھوٹ کیوں بولو گی۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ زویا، میں نے تمہاری محبت پہ بھی شک کیا اور تمہاری اذیت میں تمہارا ساتھ دینے کی بجائے تمہیں مزید اذیت دی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں اتنی ندامت، اتنی سچائی تھی کہ زویا کا دل، جو سالوں سے پتھر ہو چکا تھا، ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ ارسل کے سر پہ رکھا۔ میں نے بھی آپ پر بھروسہ نہیں کیا تھا ارسل، اس نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ میں نے سوچا آپ مجھے بھول گئے۔ کیسے بھولتا؟ ارسل نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو میری سانسوں میں شامل تھی۔ زویا نے اسے اٹھایا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ ان سالوں کی اذیت، غلط فہمیوں اور جدائی کو آنسوؤں میں بہاتے رہے۔ سب ختم ہو گیا نا ارسل، سب ختم ہو گیا۔ ارسل نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اس پاکیزہ بندھن کو قبول کرتے ہوئے جسے دونوں نے اتنی اذیت سہ کر بچایا تھا۔ اندھیری رات بالآخر ختم ہو چکی تھی اور ان کی زندگی میں ایک نئی محبت بھری صبح طلوع ہو رہی تھی۔
تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔